پاکستان دنیا بھر میں اپنے جغرافیائی محل وقوع اور اپنی تاریخ کے حوالے سے ایک منفرد پہچان رکھتا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت اور سن 1947 کے بعد بھی اسلامی ریاستوں کا پاکستان سے الحاق کا سلسلہ جاری رہا۔ پاکستان میں شامل ہونے والی ریاستوں میں بہاولپور، کلات اور خیرپور ریاست شامل تھیں۔ ان ریاستوں میں ریاست خیرپور بھی اپنی جداگانہ پہچان رکھتی ہے۔ خیرپور ریاست تالپور خاندان کی اہم ترین ریاست تھی، جہاں سے انتظامی معاملات چلائے جاتے تھے۔ جہاں تالپور حکمرانوں نے اپنے اقدار کو مستحکم کرنے کی تگ و دو کی، وہیں انہوں نے نئے قلعے اور عمارتیں بھی تعمیر کروائیں۔ آج بھی اگر خیرپور کو دیکھا جائے تو وہاں کئی قدیم عمارتیں نظر آ جاتی ہیں، اور اس شہر کی سب سے خوبصورت اور دیدہ زیب عمارت بھی فیض محل ہی ہے۔ تالپور حکمران فن تعمیر سے گہری دلچسپی رکھتے تھے اور ان کی عملداری میں بہترین معمار اور فن نقاشی کے ماہر رہائش پذیر تھے۔ ان کے دور حکومت میں قبو یعنی خوبصورت مقابر تعمیر کرائے گئے، جن میں میراں تالپور کے مقبرے شامل ہیں۔ میر سہراب خان تالپور نے کوٹ ڈیجی کا عظیم الشان قلعہ تعمیر کروایا، جبکہ میر شیر محمد خان تالپور نے 18ویں صدی میں پراسرار قلعہ رنی کوٹ کی تعمیر کروائی۔ تالپور حکمرانوں کا ایسا ہی ایک قدیم اور فن تعمیر کا شاہکار فیض محل بھی ہے۔ فیض محل خیرپور کی ایک شاندار تاریخی عمارت ہے۔ خیرپور شہر کے شمال مغرب میں واقع فیض محل سابقہ خیرپور ریاست کے تالپور حکمرانوں کی وہ عظیم یادگار ہے جس کی مثال پورے بر صغیر پاک و ہند میں نہیں ملتی۔ فیض محل پاکستان کے شاندار فن تعمیر کے نمونوں میں سے ایک ہے۔ اس خوبصورت محل کی تاریخ 200 سال پرانی ہے۔ اس کی تعمیر خیرپور کے شاہی تالپور خاندان نے سن 1978 میں کروائی۔ یہ مغلیہ طرز تعمیر اور آرٹ ورک کا ایک بہترین شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ پیر فیض محمد خان تالپور ریاست خیرپور کے چوتھے حکمران تھے، جنہوں نے اپنی خودداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسا حسین محل تعمیر کروایا جو آج بھی دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک بادشاہ، سیاستدان، جنگجو، سپاہی، شاہ سوار اور باغبان میر فیض محمد خان تالپور وہ باغ و بہار شخصیت تھے جن کو فنون لطیفہ سے بے حد لگاؤ تھا۔ اسی ذوق و شوق کا لازوال عکس فیض محل میں دکھائی دیتا ہے، جو اپنے حسن اور طرز تعمیر کے باعث خیرپور کے تاریخی ورثے کا ایک نادر نمونہ ہے۔ میر فیض محمد خان تالپور سن 1894 سے سن 1909 تک ریاست خیرپور کے حکمراں رہے۔ ان کے اس تعمیری شاہکار کو ان کے نام کی مناسبت سے فیض محل کا نام دیا گیا۔ کیونکہ اس دور میں اس عظیم الشان عمارت کی تعمیر پر 1 لاکھ روپے کی لاگت آئی تھی، اس لیے اسے لکھی محل بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ سن 1843 میں جب چارلس نیپیئر نے سندھ کا خطہ فتح کیا تو سندھ کے آخری حکمراں میر جارج علی مراد خان تالپور کے ہاتھوں سے اقتدار چلا گیا اور انتظامی طور پر یہ خطہ انگریزوں کی عملداری میں آ گیا۔ تالپور حکمرانوں کا تعمیر کرایا ہوا فیض محل 2 منزلہ عمارت ہے جو لال اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے، جبکہ اس کا اگلا حصہ ہندوستان کے شہر جے پور سے منگوائے گئے زرد پتھروں سے سجایا گیا ہے۔ ان پتھروں کی سجاوٹ اور چمک دمک میں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کوئی فرق یا تبدیلی نہیں آئی۔ فیض محل کا مرکزی ہال سرکاری تقاریب اور دربار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ روشن دانوں سے سجائے گئے اس خوبصورت ہال میں اس دور کا فرنیچر، جھولے اور نایاب اشیاء آج بھی موجود ہیں۔ دروازوں اور کھڑکیوں سمیت جتنی بھی چیزیں اس میں ہیں وہ سب دیال، ساگوان، پرتل اور چلغوزے کی لکڑی سے بنی ہوئی ہیں۔ فیض محل میں ڈائننگ ہال بھی قائم ہے۔ ہال کے دونوں اطراف اخروٹ کی لکڑی سے بنوائی گئی ڈریسنگ ٹیبل بناوٹ کے لحاظ سے بے حد عمدہ اور بے مثال ہے۔ اس شاندار محل کے آگے مغلیہ طرز کا ایک باغ بھی بنایا گیا ہے جو تقریباً 20 ایکڑ اراضی پر پھیلا ہوا ہے۔ کشادہ باغ میں املتاس، شیشم اور کھجور کے درخت فضا کو اور بھی خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ محل کی دائیں اور بائیں جانب توپیں نظر آتی ہیں۔
مرکزی ہال کی دیواروں پر تالپور حکمرانوں سے لے کر ان تمام شخصیات کی تصاویر آویزہ ہیں جنہوں نے فیض محل کے دورے کیے۔ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی یہ عمارت اپنا وقار اور شناخت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ آج بھی فیض محل میں ہر ایک شے کو اپنی اصل حالت میں برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے تاکہ اس تاریخی ورثے کو دیکھ کر گزرے زمانے کی یاد تازہ کی جا سکے۔ فیض محل میں ایک عجیب سی کشش ہے جو خیرپور کی سیر کے لیے آنے والے افراد کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اس محل کی بناوٹ اور فن تعمیر کی مہارت کو دیکھ کر کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس کے مختلف حصوں میں گھومنے کے دوران اس خوبصورت محل کا سحر انسان کو جکڑ لیتا ہے۔ مغلیہ فن تعمیر کا نمونہ یہ عمارت خیرپور ریاست کی سب سے نمایاں عمارت رہی ہے۔ خیرپور ریاست کے دفاع کے لیے فوج بھی موجود تھی، مگر تقسیم ہندوستان اور قیام پاکستان کے بعد اس ریاست کو سن 1955 میں پاکستان میں شامل کیا گیا۔ اس طرح خیرپور ریاست کا وجود ختم ہو گیا، مگر خیرپور شہر آج بھی ایک ضلع کی حیثیت میں پاکستان کے نقشے میں اپنے تمام تر تاریخی پس منظر کے ساتھ موجود ہے۔ پروگرام صبح پاکستان کے سلسلے ریڈیو ٹورسٹ گائیڈ میں آپ سن رہے تھے بیانیہ فیچر، موضوع تھا فیض محل، راوی ندیم احمد، پروڈیوسر افسانہ چنہ، ایگزیکٹو پروڈیوسر نذیر احمد گلال، پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔